الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 18 پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی روزمرہ عادات میں سے ایک عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی دوسرے انسان کو، مسلمان کو ملتا رہتا ہے۔ ملنے میں کچھ اس کے آداب ہیں، وہ تو الگ ایک مستقل موضوع ہے کہ ملاقات کے کیا کیا آداب ہیں۔ ان میں سے ایک اہم کام ہوتا ہے کہ جس سے مل رہا ہے اس سے ملتے ہی سب سے پہلے کیا کہے۔ تو ہر مذہب میں، ہر علاقے میں انسان سے ملتے وقت مختلف الفاظ بولتے ہیں، لیکن ہمیں دین اسلام نے ایک خاص عمل بتایا ہے جس کا نام ہے سلام کرنا۔ اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں، اس کو اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کام کو انجام دینا ہے۔ تو اگر آدمی ان تعلیمات کا خیال رکھ کر یہ سلام کا عمل کرے گا تو اس کا یہ کام عبادت بن جائے گا۔ وہ کون سی تعلیمات ہیں جن کا خیال رکھنا ہے؟ ان میں سے اہم کچھ تعلیمات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سلام کرنے میں آدمی کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افشوا السلام، کہ تم سلام کو رواج دو، ہر طرف سلامتی کی دعاؤں کی آواز آنی چاہیے کہ جب بھی مسلمان سے ملے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے جو لفظ نکالے وہ السلام علیکم۔ تو اس سلام کرنے کو اتنا رواج دو کہ یہ ہر مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان کے لیے دعا نکلتی رہے۔ اسی طرح دوسری بات جس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی وہ الفاظ استعمال کرے سلام میں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت، ان کا پورا جسم جب تخلیق فرمایا، ان میں روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان کو جا کر تم سلام کہو، اور جو وہ جواب دیں اس کے بارے میں غور سے سننا، کیونکہ جو وہ جواب دیں گے وہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی وہی سلام اور جواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو گویا کہ انہوں نے پہلے جس آدمی نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا، اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیا کہ صرف سلام ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ رحمۃ اللہ کا بھی اضافہ کرنا۔ تو پھر گویا کہ حضور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دے دی کہ یہ تمہارا بھی سلام ہے اور تمہاری اولاد کا بھی یہی سلام ہے۔ تو اس لیے جو اسلام نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں وہ ہمیں بولنے چاہیے۔ کئی لوگ ملتے ہیں تو سب سے پہلے آئیے
یا بسم اللہ جی کرا جی آیا ہوں، یہ الفاظ نہیں، سب سے پہلا جو زبان سے لفظ نکلے وہ السلام علیکم۔ تو یہ ہمیں اسلامی الفاظ کو مقدم کرنا ہے اور انہی الفاظ کی پابندی کرنی ہے۔ پھر سلام کرنے میں آدمی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر سلام دے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر، اس کو 10 نیکیاں مل گئی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20، اس کو 20 نیکیاں مل گئی۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30، اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو جتنا ہم مکمل سلام کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ہی ہمیں نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی سلام کرے تو غیر مسلم لوگوں کی مشابہت اس میں نہ ہو، اس کو اختیار نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو لوگ ہمارے مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کیا کرو، فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع، کیونکہ یہودیوں کا سلام کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے، اور وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، اور عیسائیوں کا سلام یہ ہے کہ وہ ہتھیلیوں سے اشارہ کرتے۔ تو نہ تم صرف انگلیوں سے اشارہ کرو، نہ ہتھیلیوں سے اشارہ کرو، جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ زبان سے سلام بولو السلام علیکم۔ ہاں اگر کوئی آدمی دور ہے، اس تک آواز نہیں پہنچ سکتی، یا آپ ایسی جگہ ہیں مثلا کار میں شیشے بند ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں آواز نہیں پہنچ رہی لیکن شکل نظر آ رہی ہے، آدمی نظر آ رہا ہے، تو صرف ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا، اشارے کے ساتھ زبان سے بھی لفظ سلام بولنا ہے السلام علیکم۔ اگر ہم صرف ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا طریقہ ہوگا، اور اگر ہم زبان سے بھی بول لیں گے تو پھر ان کا طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی، بلکہ اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے کوئی بات کرنی ہے، اس سے کوئی کام کرنا ہے، تو آپ کی زبان سے پہلے سلام نہیں آنا چاہیے۔ وہ اگر کرتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں تعلیم یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب غیر مسلم سلام کرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام، یہودیوں کو عیسائیوں کو ابتداء سلام نہ کہو، ہاں اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، تو جب وہ تمہیں سلام کہتے تو تم اس کے جواب میں صرف اتنا کہو وعلیکم، بس اس سے آگے سلام کا لفظ نہیں بولنا۔ تو یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اسی طرح جب بھی آدمی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو یہ نہیں کہ پہلے کچھ باتیں کر لے بعد میں سلام کرے، نہیں، سب سے پہلے گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ باتیں کر لی اور بعد میں سلام کر لیا، پہلے کچھ مذاق کر لیا، کوئی جملے کس لیے اور بعد میں سلام کر لیا، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے السلام علیکم کہہ کر پھر اس کے بعد اپنی بات کر سکتے ہیں۔
اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں گیا ہے تو گھر میں اجازت لینے کا ایک باقاعدہ اسلامی طریقہ ہے اور ایک لمبا موضوع ہے، اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے گھر میں گیا ہے تو اس کے دروازے پہ دستک دے تو ساتھ السلام علیکم کہے۔ یہ سلام کہنا ایک اجازت طلب کرنا ہے۔ اگر ایک دفعہ جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ کہے، دوسری دفعہ جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ کہے، تو جواب نہ ملے تو کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ سلام کہے۔ اور اگر 3 دفعہ بھی جواب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر والے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، تو پھر وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ وہاں پھر ٹھہرنا اور اس کے لیے باقاعدہ اصرار کرنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، کہ جو چھوٹا ہے اس کو اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے وہ بڑے کو خود سلام کرے، اور جو آدمی سواری پر سوار ہے اور دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو جو سواری والا ہے اس کو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اور اگر کوئی چھوٹی جماعت ہے تو اس کو یہ تعلیم ہے کہ وہ بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اسی طرح جیسے بڑے بڑوں کو سلام کرتے ہیں تو اگر بڑے کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو سلام کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کو سلام کہا اور اپنے ساتھ چلنے والے جو آپ کے شاگرد تھے ان سے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جیسے بڑے بڑوں کو سلام کرتے ہیں تو بڑے چھوٹوں کو بھی سلام کریں، ان چھوٹے بچوں کو اگنور نہ کیا کریں۔ اسی طرح اگر کہیں ایسی جگہ آدمی پہنچا ہے، خاص طور پر گھر میں یا کسی ہاسٹل وغیرہ میں جہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں، تو وہاں سلام کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اتنی آواز سے سلام کہتے تھے کہ لا یوقظ نائما ویسمع الیقظان، کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ آواز سن کر بیدار نہیں ہوتے تھے، اور جو بیدار ہوتے تھے ان کو سلام کی آواز سنائی دے دی جاتی تھی۔ اتنی آواز سے سلام کرنا، یہ نہیں کہ سلام اتنا اونچا کہیں کہ سوئے ہوئے بھی جاگے تھے، ان کے سونے والوں کا، آرام کرنے والوں کا خیال کریں۔ اسی طرح جب آدمی کسی مجلس سے جانے لگے تو اس وقت بھی سلام کرے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہو، حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی اکٹھے چل رہے ہیں، راستے میں کوئی درخت آ گیا ہے، درخت کے ایک آدمی اس طرف سے گزرا ہے، دوسرا اس طرف سے گزرا، اور پھر آگے راستے میں اکٹھے ہو گئے، یا درمیان میں کوئی پتھر آ گیا ہے، یا درمیان میں کوئی چھوٹا سا مٹی کا توتا وغیرہ آ گیا ہے، تو فرمایا کہ جب اتنی جدائی کے بعد پھر بھی ملے تو پھر سلام کریں۔ یعنی سلام کو اتنا عام کرنا ہے کہ تھوڑی سی جدائی کے بعد بھی اگر ملاقات ہوتی ہے تو پھر سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام دعا پڑھنے کے بعد آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اسی طرح اگر خالی گھر ہے تو اس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ الفاظ بولتے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ یہ اس کو گویا کہ ایک اسلام کا واجب حکم سمجھ کر اس کو ادا کرنا، اور سلام میں یہ کوشش کرنا کہ سلام کرنے والے کے جواب میں بہتر الفاظ کہنا۔ جیسے میں نے ابھی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم سے سلام کہا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں جواب دو، اور اگر زیادہ اچھے الفاظ نہیں مل سکتے تو کم از کم اَوْ رُدُّوهَا، جیسے الفاظ سے اس نے سلام کہا ہے تو آپ بھی انہی الفاظ میں اس کا جواب دیں۔ سلام کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ غائبانہ سلام بھی پہنچا سکتے ہیں،
کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا عائشہ کو سلام کہہ دینا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے جا کر سلام کہہ دینا. تو ایسے غائبانہ ایک دوسرے کو سلام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جب غائبانہ سلام پہنچائیں تو اس کے جواب کا انداز اور ہے. وہاں کیا لفظ بولنا ہے؟ علیکہ وعلیہ السلام. یا جو اگر کسی کا نام ہے، یاد ہے نام لیا جاتا ہے تو اس کے نام پر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا علیکہ وعلی ابیک السلام، کہ تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے والد پر بھی سلام ہو. ان ساری تعلیمات کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا یہ ملاقات کرنے میں یہ جو عمل ہے یہ صرف ایک عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عادات کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے.